بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں بڑی ہو کر ان کے نکاح ہوئے اور ان کی اولادیں بھی ہوئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے جو تھے وہ بچپن ہی میں فوت ہو چکے تھے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ ہمارے اکثر لوگوں میں یہ نہیں بتا سکتے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف نہیں جانتے، کیونکہ یہ عقیدہ ہے ہمارا، آپ اس کو ذہن میں رکھو، اب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور 2 صاحبزادے 4 صاحبزادیاں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے، اور پہلی صاحبزادی سیدنا زینب رضی ابو العاص سے ہوا۔ ان ابو العاص سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام امامہ سیدنا امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے کا نام علی بن ابو العاص۔ اور علی بن ابو العاص حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ پر سوار ہو کر یہ بت گرانے میں، مکہ کے بت گرانے میں بھی شامل تھے۔ اس کے بعد یہ جنگ یرموک کے اندر اسلام کی جانب سے لڑنے کے لیے گئے، اور لڑتے ہوئے وہاں پہ انہوں نے شہادت کا درجہ پایا، جو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا درجہ پا کر، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے نواسے تھے جنہوں نے یہ شہادت کا درجہ پایا تھا۔ اس کے بعد امامہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی تھی، آپ وسلم اس نواسی سے بہت پیار کرتے تھے، جس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت علی نے حضرت امامہ سے نکاح کیا۔ حضرت علی کا دوسرا نکاح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی حسن اور حسین، یہ امامہ ان کی والدہ ہوئی، حسن حسین کی زینب یہ نانی ہوئی، اور ابو العاص جو حضرت زینب کے شوہر تھے وہ ان کے نانا ہوئے۔ اس وجہ سے اگر کوئی اس چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شجر نسب کا انکار کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت تو بہت بڑی ہے، کیونکہ حضور پاک نے حقیقی بیٹیاں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یکے بعد دیگر دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکے بعد دیگر ایک بیٹی اور ایک نواسی۔ عام لحاظ سے تو بیٹی نواسی بھی بیٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ زوجہ بھی ہوئی، اور حضرت امامہ بھی اس کی زوجہ ہوئی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے اندر رشتے کا بہت بڑا اضافہ ہو گیا۔ اگر کوئی اس چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ منکرین علی ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر بھی ہے اور بدترین گستاخ بھی ہے۔ یہاں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ بھی ہے، اور جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔